أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نواز رکھا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، آج کا نوجوان نشے میں مگن آخر کیوں؟ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہمارے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے بہت سارے ٹولز، ٹیکنیکس اور وسائل سرگرم ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو گمراہی کے راستے پر لے کر جانے کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ سارے کے سارے سورسز ایکٹیو ہیں۔ اگر ہم ایسے موقع پر اپنے نوجوانوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، اپنے نوجوانوں کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، اپنے نوجوانوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر نہیں سمجھائیں گے، اپنے نوجوانوں کو مسجد سے نہیں جوڑیں گے یا ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنائیں گے تو وہ دن دور نہیں جس میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والے ہیں، اور ہمارے بچے ہو سکتا ہے اس بد عملی میں آگے بڑھتے 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 ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو طوفان آنے سے پہلے اگر ہم بند باندھ لیتے ہیں، بارش آنے سے پہلے اپنا چھت صحیح کر لیتے ہیں تو بچنے کے امکانات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی کے سارے نوجوان گمراہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان 5 وقت نماز کے پابند ہیں، بہت سارے نوجوان پہلی صف کے مصلی ہیں، بہت سارے نوجوان امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سارے نوجوان پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھنے والے ہیں، بہت سارے نوجوان دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ مٹھی بھر ہیں۔ ایک بڑی تعداد وہ دھیرے 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 دور ہوتے جا رہی ہے۔ اگر ہم آج ان کو نہیں سنبھالیں گے تو اگلے 5 سال 10 سال میں حالات بہت بدلنے والے ہیں۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں بہت ساری گمراہیاں ہیں، ایک گمراہی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہی ہے، وہ نشے والی گمراہی ہے۔ اور نشے کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح انداز میں بیان فرمایا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اگر آج کا ہمارا نوجوان 12 سال کا، 15 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان اگر یہ گمراہی میں جا رہا ہے، شراب نوشی میں، سگریٹ نوشی میں، نشے والوں کا کاموں میں جا رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کو رسوا کر رہا ہے۔ شراب پینے والے بچے کے ماں باپ کس قدر غم میں ہوں گے، کس قدر وہ پریشان ہوں گے۔ ماں باپ رسوا، خاندان رسوا، محلے والوں میں اس کی بے عزتی، جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں اس کی بے عزتی، جس کالج میں پڑھ رہا ہے وہاں اس کی بے عزتی، اور جس کمپنی میں کام کر رہا ہے وہاں اس کی بے عزتی، ہر جگہ رسوائی کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بچہ ہمارا رسوا ہونے سے ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو بچانا ہم چاہتے ہیں کیا، اور اسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ میرے بیٹے، تم جس لت کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہو، جس شراب کو، نشے کو تم سکون کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہ چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر، شراب پر لعنت، نشے والی چیز پر لعنت، نشہ بنانے والے پر لعنت، نشہ بنانے والی کمپنی میں کام کرنے والے پر لعنت، نشہ کو پینے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، یہاں سے وہاں وہ ٹرانسپورٹنگ کرنے والے پر لعنت، ہر چیز پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ جب بھئی ایک چیز ہے، بنانے والے پر، جو کام کر رہا ہے اس پر، لانے والے پر، لے جانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، سب پر لعنت ہے، تو ایسے لعنت والے کاموں میں ہمارے بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوست، ہمارے بچے اس لت میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ دیکھیے، دوست احباب ہیں، دوستی سے ہی نوجوان بگڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کسی بھی شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے نوجوان سے پوچھ کر دیکھیے کہ بھئی تم نے شروع کیسے کیا، تم نے سٹارٹ کیسے کیا؟ تو خود بخود کوئی نوجوان سٹارٹ نہیں کرتا ہے، خود بخود کوئی نوجوان شراب شروع نہیں کرتا ہے، خود بخود سگریٹ شروع نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی دوست ہوتا ہے پینے والا، وہ آئی ذرا چکر تو دیکھ لے، ایک بار مار کے دیکھ لو، ایک گھٹ دیکھ لو، ایک کش دیکھ لو، ایک بار چک کے دیکھ لو، منہ کو لگا کے دیکھو، وہ سرکل اس کو بار 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 پریشر ڈالتا رہتا ہے۔ ایسے برے دوست اگر کسی کے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی برائی میں جائے گا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے والی سب سے بڑی چیز ٹی وی نہیں، اس کے دوست ہیں، فیس بک نہیں، اس کے دوست ہیں، انسٹاگرام نہیں، اس کے دوست ہیں، اور گانے نہیں، اس کے دوست ہیں۔ دوستوں سے ہی ہمارا نوجوان بگڑتے جا رہا ہے۔ پہلی چیز دوست بگاڑتے ہیں، اور دوسری چیز بگاڑنے والے آج کل ہمارے گھرانے میاں بیوی کے جھگڑے اتنے ہو رہے ہیں، نوجوان بچہ اپنے گھر سے تنگ آ رہا ہے اور وہ بیزار ہوتے جا رہا ہے، وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے جا رہا ہے۔ ایسی تنگی کی زندگی میں وہ سانس لیتا ہے نا، وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے سگریٹ کا عادی بنتا ہے، وقتی طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتا ہے، شراب کا سہارا لیتا ہے۔ تو میاں بیوی کے جھگڑے، گھر کے اندر جھگڑالو ماحول جو ہمارے نوجوانوں کو نشہ کرنے طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی نوجوانوں کو بگاڑنے والی چیز تعلیم میں دلچسپی نہ ہونا ہے۔ تعلیم کے اندر دلچسپی کا نہ ہونا بھی نوجوانوں کو نشے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔
भाई जब इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्त प्रेशर मत डालो, दूसरा काम लगाओ, टेक्निकल काम लगाओ, दूसरे काम में उसको लगाओ, दूसरे फील्ड में लगाओ। तालीम में प्रेशर 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 बिल्ट मत करो। आज प्रेशर की वजह से तालीम से दूर भागने के लिए नौजवान आज नशे का सहारा ले रहे हैं। और इसी तरह आज के नौजवान शोहरत के लिए भी अपने सर्कल में जो जितना ज्यादा बुराई करता है वो अपने आप पहलवान समझ रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, अपने आप को स्टेटस वाला समझ रहा है। शोहरत की खातिर भी ये नौजवान नशे की आदी बनते जा रहे हैं। और इसी तरह ये नौजवान एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये नौजवान किसी लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं और वो नहीं चाहती, एक तरफा मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं तो सामने वाले की हमदर्दी, सामने वाले की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपने आप को शराब पीकर बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे गम में किस कदर जो है मैं ये होते जा रहा हूं, तुम्हारे गम में मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो एक तरफा मोहब्बत में नाकामी के बाद भी बड़ा तबका नशे का आदी बनते जा रहा है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके प्रूव करना चाह रहा है कि मैं किस कदर तुमको चाहता हूं, अपने आप को तबाही के रास्ते पर डालकर प्रूफ करना चाहता है कि तो मैं कहां तक जा चुका हूं तुम्हारे लिए। ये भी बहुत बड़ी गुमराही का जरिया है। और फिर इसी तरह आज बहुत सारे घरों के अंदर भी ये नशे का माहौल है। बाप बॉटल ला के पी रहा है, जब बाप बार 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 बॉटल घर को लेकर आता रहेगा तो बच्चे डेफिनेटली वो भी नशे के आदी बन जाते हैं। घर का माहौल, बाप जो है पीने वाला, चचा पीने वाला, दादा पीने वाला, घर को लाला के पिएंगे तो ये कल्चर उसके घर में आ जाता है और बच्चे भी पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? बाप का जो कल्चर बच्चे देखते हैं वही बच्चे अडॉप्ट करने वाले हैं। और इसी तरह आज हमारे घर नौजवानों के बिगाड़ा का सबब मगरिबी कल्चर का चमक दमक है। मगरिबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर की चमक दमक को अपनाना चाहते हैं। वो जैसे करते हैं वैसे करके ये अपने आप को बड़ा समझाना चाहते हैं। बार बार फिल्मों का देखना, फिल्मों में सिगरेट पीना, फिल्मों में शराब पीना, शराब पी के जो है वो करना, उसका असर भी हमारे बच्चों पर हो रहा है। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते 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 वहां के कल्चर को अडॉप्ट करना वो अपना लेवल और स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान गुमराही में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे मौके पे करना क्या है? करना तरबियत है। इन नौजवानों की तरबियत करना जरूरी है। क्यों? एक है तालीम और एक है तरबियत। तालीम मालूमात को हासिल करने का नाम, अल्लाह के बारे में जाना ये मालूमात है, नबी के बारे में जानना ये मालूमात है, माँ बाप के बारे में जानना ये मालूमात है। मालूमात जो हम हासिल करते हैं उस पर अमल करने का जज्बा पैदा होना ये तरबिया है। जो मालूमात हम हासिल कर रहे हैं उन मालूमात पर अमल का जज्बा पैदा होना ये तरबिया है। और आज इसी की सबसे बड़ी कमी है। आप किसी भी माँ बाप से पूछेंगे, भाई वो माँ बाप ये शिकायत नहीं करते मेरा बेटा कुरान याद नहीं करा, मेरा बेटा सूरह याद नहीं करा, मेरा बेटा दुआ याद नहीं करा, मेरा बेटा हदीस याद नहीं करा। कोई भी शिकायत नहीं करता, सब उसको याद है, सब उसको मालूम है। शिकायत ये है कि मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरा बेटा बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरे पास आता नहीं, मेरा बेटा जो है, यानी अमल ना करने की शिकायत है माँ बाप की। मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा जो है वो नहीं करता, ये नहीं करता, अमल न करने की शिकायत माँ बाप की है मेरे दोस्त। अब ये अमल न करने की जो शिकायत है ना, ये तरबिया कहलाता है। ये तरबिया उसको नहीं है। तो आज हर स्कूल में तरबियत का काम करने की जरूरत है।
ہر مدرسے میں تربیت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہر مکتب میں تربیت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے. بھئی عقیدہ پڑھا ہے، کوشچن آنسر لکھا دیے، ایگزام لکھ دے، خلاص. سیرت پڑھا ہے، کوشچن آنسر لکھ دیے، ایگزام لکھ دیے، خلاص. ہم نے جو ہے اور حدیث پڑھا، ایگزام لکھ دیے، خلاص. لیکن جو معلومات ہیں اس پر عمل کا جذبہ دلانے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. مکتب میں بھی یہ کام ہونا، مدرسے میں بھی یہ کام ہونا، اسکول میں بھی یہ کام ہونا، کالج میں بھی یہ کام ہونا. کیوں؟ آج ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن عمل کی ترغیب اس کو نہیں مل رہی ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا رہا ہے. آج اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کام کیسے کریں گے؟ ان کو کیسے جہل لائیں گے؟ ان کو سب سے پہلے اچھا ماحول آپ کو دینا ضروری ہے. ماحول اچھا دینا ضروری ہے. کیوں؟ ہمارے بچے جانتے ہیں کیسے یہ لوگ گھر میں استعمال کرنے والے سپنج کی طرح ہیں. جو پانی کے صفائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، چولہے کے صفائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سپنج. وہ سپنج کو پانی پہ رکھو چوس لیتا، دودھ پہ رکھو چوس لیتا، تیل پہ رکھو چوس لیتا، زہر پہ رکھو چوس لیتا، کیمیکل پہ رکھو چوس لیتا. جس سے بھی وہ ٹچ ہوتا ہے وہ چوس لیتا ہے، جس سے بھی وہ ٹچ ہوتا ہے وہ چوس لیتا ہے. ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہیں. جس ماحول میں جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. سپنج کی طرح ان کا دماغ ہوتا ہے. سپنج کو نہیں معلوم یہ دودھ ہے، یہ زہر ہے، یہ گندا ہے، یہ پاک ہے. سپنج کو نہیں معلوم، ویسے بچے کو نہیں معلوم یہ صحیح ہے غلط ہے، بس وہ سیکھ لیتے ہیں. تو ہم اگر آج صحیح ماحول نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی بگاڑ آنے والا ہے، ڈیفینیٹلی بگاڑ آنے والا ہے. آج اگر میرا بھائی 15 سال کا 20 سال کا بگڑا ہوا ہے تو ہم نے اس کو صحیح ماحول نہیں دیا، اس لیے بگڑ رہا ہے. صحیح ماحول دو اس کو. کیوں؟ یہ دوست ہر اچھائی کو لانے کے لیے محنت کرنا پڑتا. بغیر محنت کی اچھائی آ ہی نہیں سکتی. عام طور پر مثال میں دیتا ہوں کہ بھئی آپ کے گھر کے پاس ایک بڑا سا گراؤنڈ ہے، کھیتی باڑی کا گراؤنڈ ہے. بارش آتی، بارش آنے کے بعد کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ بارش آ گئی آم کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا؟ ایسا نہیں ہوا کبھی. بارش آ گئی انار کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا، بارش آ گئی جام کا جھاڑ اٹھ کے آ گیا، بارش آ گئی سپوٹا کا جھاڑ اٹھ گیا، بارش آ گئی موز کا جھاڑ اٹھ گیا، بارش آ گئی ایپل اٹھ گیا، بارش آ گئی سنترا اٹھ کے آ گیا. کبھی آپ نے اسے دیکھا؟ کبھی نہیں. آم کا جھاڑ خود بخود کبھی نہیں اگتا. جام کا، سیب کا، انار کا، سیتافل کا، سنترے کا، موز کا، ناریل کا جھاڑ خود بخود اگنے والا ہے ہی نہیں. اس کو لگانا پڑتا. نہیں لگے تو کانٹے کا جھاڑ اگتا. یہاں کانٹے، یہاں کانٹے، یہاں کانٹے، یہاں کانٹے، یہاں کانٹے. کانٹوں سے گھاس سے گراؤنڈ بھر جاتا. کانٹوں کے لیے آپ نے بیج نہیں ڈالا، کانٹوں کے لیے آپ نے پانی نہیں ڈالا، کانٹوں کے لیے آپ نے کوئی کھیتی نرمی نہیں کی، خود بخود کانٹے اگ جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ایک گراؤنڈ چھوڑ دو گے کانٹے اگنے والے ہیں. آم کا جھاڑ چاہتے ہو بونا پڑے گا، جام چاہتے بونا پڑے گا، موز چاہتے بونا پڑے گا. ہمارے بچے بھی کھیتی کی طرح ہیں. اگر آپ اچھائی چاہتے ہو نا سکھانا پڑے گا، سچائی سکھانا پڑے گا، نماز کی پابندی سکھانا پڑے گا، والدین کی اطاعت سکھانا پڑے گا. جو بھی آپ اچھائی اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھانا پڑے گا. بغیر سکھائے اچھے بننے کا سور نہیں پیدا ہوتا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ نیک بنانا اتنا آسان نہیں، اس لیے اللہ تو نیک بنا کے بھیجا. بس تو اگر نیک بنایا تو پورے پرابلم سالو.
तू अगर अच्छा बना दिया तो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों भाई, दुनिया की हर चीज, फैन है खराब हो गया, समझ में आ रहा है, एक रिपेयरिंग कर दिया आदमी, चलना शुरू करा, समझ में आता है ना, अच्छा हो गया। एसी है खराब हो गई, मैकेनिक आता अच्छा करता उसको, चलती, समझ में आई ना, अच्छी हो गई। माइक है काम नहीं कर रहा है, मैकेनिक उसको रिपेयरिंग करा, चलता है नहीं, समझ में आता कि नहीं, अच्छा हो गया। हर बिगड़ी हुई चीज अच्छी होने के बाद समझने का एक क्राइटेरिया है। मुझे बुखार आया, टैबलेट खाया, अब वो थर्मोमीटर बताता हाँ बुखार खत्म हुआ, समझ में आ गया। हर बिगड़ी हुई चीज को अच्छी होने के बाद अच्छी हुई नहीं हुई मालूम करने का एक मेयार है, एक टूल है, एक टेक्निक है, एक तरीका है। लेकिन बच्चा अच्छा हुआ नहीं जानने कोई टेक्निक ही नहीं है। बच्चा बिगड़ा, बिगड़ने के बाद मैं समझाया, इन्हें रियल में अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ है जानने का, लगा के देखो अच्छा होगा ना, खलास, पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें अंदर से अच्छा हुआ नहीं, अपने मालूम ही नहीं होता। एक्टिंग कर रहा हो अच्छी बनने की, बाप से डर के अच्छा बना हुआ हो, अंदर से बदमाश हो, बोल नहीं सकते हम। तो रियल में किसी बच्चे के अच्छे होने को जानने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। खाली जाहिर में देख के बोल सकते हैं, नमाज को आ रहा, हाँ अच्छा होगा बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से रियल में क्या है वो हम नहीं बोल सकते। इसीलिए दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू नेक बना दे इसको, बस है, मेरे बस की बात तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अच्छा माहौल हमें देना, बच्चों को अपने साथ मस्जिद को जुमा में लेकर आना, उनको साथ में लेकर आए, अच्छे काम कराना उनसे। हम जुमा में आ गए, बेटा हम जुमा में जा रहे ना, मस्जिद के नमाज के बाद वहाँ डब्बा जाते रहता, बेटा 10 रुपए ले लो आप उसमें डालो, बेटा प्रैक्टिकल कराना उससे। नौजवान बेटा जा रहा है मस्जिद को, बेटा मस्जिद जा रहा है 20 रुपए लो आप डब्बे डालो बेटा। मस्जिद का ताउन का टाइम आ गया, महीना हो गया, ताउन दे रहे हैं मस्जिद को, बेटा आप अपने नाम से ताउन दीजिए, आप मुल साहब मेरे बेटे के नाम से रसीद बनाइए, आप मदरसे में चंदा दे रहे हैं, आप मुल साहब मेरे बच्चे के नाम से रसीद बनाइए। आप बच्चों से काम कराना, जितने भी अच्छे काम हैं बच्चों के हाथों से कराना आप, तो इससे माहौल आपके बच्चों का बनते जाता। हर काम जो नेक है अपने साथ लेकर कीजिए। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नौजवान बेटे इस्माइल को साथ में लेकर काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, साथ में लेकर काम कर रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेके जो है काम कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। तो हमारे अंबिया है ना, जिन जिन के बच्चे थे, हर नबी अपने साथ अपने बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। तो अच्छाई सिखाने के लिए साथ में रखना। आप जलसे में गए, साथ में रखो, बेटा मौलवी साहब इनसे मुलाकात करो, ये आलिम साहब इनसे मुलाकात करो, ये आलिम साहब का नंबर आप रखो बेटा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे बात करो बेटा, ये नंबर है बेटा आप उनसे बात करो बेटा। हर अच्छे काम में आप आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों से काम कराइए। रिश्तेदार को ताउन करना है, बेटा जाओ आंटी को देख के आओ, बेटा आंटी को सलाम करो, आंटी को आप नंबर लो, बात करो, फोन बात करो। अच्छे काम अपने बच्चों से कराना जरूरी है। और अच्छा करता उसकी तारीफ भी करना, दोस्त उसको उभारना, बताना, मुल साहब ये मेरा बेटा बहुत नेक है, मुल साहब नमाज पढ़ता, मुल साहब आप तारीफ कीजिए। रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, बड़ों के पास, उनके पास जहां भी आप जाते हैं, साथ में रखने के बाद इंट्रोडक्शन, ये मेरे बेटे हैं, अब तक 5 पारे पढ़े माशाल्लाह, 3 पारे पढ़े नो, हिफ्ज कर लिए नो माशाल्लाह, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा स्कूल जाता ना वो शरारत नहीं करता। तारुफ कराइए बच्चों का, अपने बताइए उसकी। और बेटा तुम 10th में है ना, बेटा एक काम करो बेटा, आज आप टिफिन में क्या लेकर जा रहे हैं, वो साथ थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर जाओ बेटा, अपने दोस्तों को खिलाओ बेटा। ये पेंसिल रखो, किसी के पास पेंसिल नहीं है उसको पेंसिल दो बेटा। ये पेन रखो एक्स्ट्रा, अगर किसी के पास पेन नहीं है पेन उसको दो बेटा। आपके पास ये बुक जो है, एक नोटबुक एक्स्ट्रा रखो बेटा। अगर आपके क्लास में कोई गरीब बच्चा है, गिफ्ट करो बेटा, गिफ्ट करो बेटा। बेटा जूते आप जूते ले रहे हैं तो एक काम करो बेटा, आपके क्लास में कोई भी गरीब बच्चा है क्या बेटा, एक एक्स्ट्रा जूते ले उसको गिफ्ट करो बेटा। ये है काम 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का। लेकिन एक बार आपका बच्चा ऐसा काम करता ना,
پھر زندگی بھر وہ اچھے کام کرنے کی ہیبٹ بلڈ ہوتی ہے. اچھا بنانے کے لیے بڑے مول صاحب کو 5,000 ٹیوشن دے کے رکھنا کوئی ضروری نہیں. ہم کیا سمجھتے بھئی اچھا تربیت اچھی ہونا تو بڑے مول صاحب کو رکھنا, 5,000 جو ہے ان کو سیلری دے کے کام کرو, بڑے اسکول میں ڈالو, 50,000 60,000 70,000 روپیز کی فیس دے کر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا بنانا. نہیں, آپ نارمل اسکول میں پڑھاؤ لیکن آپ کا بیہیویئر, آپ کا مطلب سلوک, آپ کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے تعلق, وہاں سے بچے سیکھنے والے ہیں. کوئی بھی بچہ کسی کتاب کو پڑھ کے سخاوت کرنے والا نہیں بنا. عثمان غنی اتنا خرچ کرتے تھے, عبد الرحمن عوف اتنا خرچ کرتے تھے, عمر فاروق اتنا خرچ کرتے تھے, صدیق اتنا خرچ کرتے تھے. وہ کتاب پڑھ کے سخاوت کرنے والے بچے ہزاروں میں ایک ہوں گے. لیکن اگر آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے نا, ڈیفینیٹلی بچہ آپ کا سخی بن جائے گا انشاءاللہ. ماں باپ کو سخاوت کرتے ہوئے بچہ دیکھے گا تو سخی بنے گا. اللہ کے رسول اخلاق ایسے تھے, عثمان غنی کے اخلاق, صدیق کے اخلاق, فاروق کے اخلاق, اس کے اخلاق. پڑھتا بچہ ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے, لیکن کیا 100% اس سے متاثر ہوتا؟ نہیں. آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا بچہ. آپ کیسے باتیں کرتے ہیں, آپ کیسا سلوک کرتے ہیں, آپ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا لوگوں سے ملنا جلنا, اسی سے بچہ اخلاق والا بنتا ہے. دوست, پریکٹیکل ماحول اگر آپ دو گے تو نوجوانوں میں سدھار آنے کے امکانات زیادہ ہیں. صرف سنا کے آپ اچھے بنانا چاہتے ہیں دوست, آپ کا جرنی بہت لمبا ہے. جمعہ کا خطبہ سنا 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 کے آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں, جرنی بہت لمبی ہے آپ کی. ایک خطبہ سننے کے بعد 2 دن بھول جاتا بچہ, لیکن آپ کا جو سلوک ہے, آپ کی جو باتیں ہیں, آپ کا جو معاملہ ہے نا, وہ کبھی بھولنے والا بچہ نہیں. تو معاملہ سے, اخلاق سے یہی بچوں تربیت کرنا. اور یہ تربیت 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کی بات نہیں, لگاتار کنٹینیو کرتے رہنے کا پروسیس ہے. یہ پروسیس 1 ہفتہ 2 ہفتے, مہینہ 2 مہینے, سال 2 سال کا نہیں. یعقوب علیہ السلام انتقال کرنے جا رہے ہیں, بچے بڑے بڑے ہو چکے ہیں, تب بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں, میرے مرنے کے بعد تم یہ بات کس کی کرو گے؟ مرے دم تک یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, مرے دم تک کر رہے ہیں. تو جلدی رزلٹ آنا ضروری ہے, لیکن آج جو بات ڈالو گے نا, وہ سب کانشیس میں بات بیٹھنے والی ہے. آج عمل نہیں کرتا بچہ, پریشان مت ہو, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد وہ بات کلک کرے گی اور وہاں سے عمل شروع کرے گا انشاءاللہ. آج آپ کو جھاڑ لگانا ہے, پھل آپ کو مل بھی سکتا ہے, مل سکتا. آج اگر میں آم کا جھاڑ لگاؤں تو آم مجھے زندگی میں کھانے کو مل بھی سکتے, نہیں بھی مل سکتے, لیکن آنے والی جنریشن پکا اس آم کے جھاڑ کو پیدا اٹھائے گی انشاءاللہ. یہ سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت دینا ہے. اور قوم کا ہر بچہ میرے بچے کی طرح ہے, ہر بچہ میرے بچے کی طرح. اور میرا بچہ صرف میرا نہیں, قوم کا بچہ ہے. میرا بچہ بڑا ہوگا, کسی کا ہسبینڈ بنے گا, کسی کا شوہر بنے گا, میری بیٹی کسی کی بیوی بنے گی, کسی کا چاچا بنے گا, کسی کا پڑوسی بنے گا, کسی کا ڈاکٹر بنے گا, کسی کا وہ امپلائر بنے گا, کسی کا امپلائر بنے گا, کسی کا انجینئر بنے گا, کسی کا ڈرائیور بنے گا. یعنی وہ میرا نہیں, قوم کا ہے. میرا بیٹا میرے سانس لینے تک ہی ہے, صرف میرا بیٹا ہے, لیکن وہ کسی کے لیے وہ ڈاکٹر ہے, کسی کے لیے پڑوسی ہے, کسی کے لیے باوا ہے, وہ کسی کے لیے وہ بھائی ہے, کسی کے لیے وہ چاچا ہے, کسی کا وہ دیور ہے, کسی کا وہ جیٹھ ہے, کسی کا کیا کیا ہے. یہ میرا بیٹا پوری قوم کا ہے. اس سمجھ کے اپنے کو تربیت دینا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, مسلسل کام کرتے رہنا ہے. دوست, اس پہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ بھی کرنے تیار ہونا ہے.
کیوں؟ بالکل کر سکتے ہم لوگ. مان لو میرا بیٹا ابو آتے آتے ایک بریانی لے کر آؤ, کیا برا لگتا مجھے؟ او یس بیٹا لاؤں گا, بولتے خوشی سے چہرہ آپ کا, بیٹا میرا بریانی مانگا, لے کر جاتے آپ, ذرا بھی آپ کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم پیٹ پہ خرچ کر رہے ہیں خالی, اس کی تعلیم پہ, اس کی تربیت پہ خرچ ہم آج نہیں کر رہے ہیں. اس کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کرو میرے دوست. یاد رکھو یہ بچے, ان کو آپ کو ان سے کوئی امید نہیں, لیکن امید یہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعائیں کرے گا انشاءاللہ. میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے قبر میں اتر کر وہ مجھے سلائے گا. میرا بیٹا مجھے کفن پہنائے گا. میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرے گا. یہ سکھا کے جاؤ میرے دوست, یہ سکھا کے جاؤ. نہیں سکھاؤ گے تو مرنے کے بعد واٹس ایپ پہ ڈالے گا ابو کا انتقال ہو گیا, ظہر میں ہے, مغرب میں ہے, عشاء میں تدفین بولے گا. اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے, غسل کرنے والا کوئی اور ہے, اس کو پھر کفن پہننے والا کوئی اور ہے, اٹھانے والے کچھ اور ہیں. یہ ذرا کندھا دے گا ایسا, وہ جنازے کا جو کیا بولتے اس کو, وہ کندھا لگائے گا. اس کے بعد وہ قبر میں اترنے قابل بھی نہیں رہے گا, آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکے گا, آپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گا. دوسرے دن چکن لانا, مٹن لانا, کرنا, پھر اپنے گھر میں مصروف ہو جائے گا. رمضان آیا, ایک بار ابا کے نام پہ افطاری کرائے گا, سمجھے گا میں بہت بڑا کام کرنے, خلاص. ہوا کے نام پہ کچھ ماؤس, کچھ کھجور, کچھ جو ہے فروٹ, بریانی کھلائے تو کیا بچہ حق ادا کر سکتا؟ نہیں. میرا بیٹا دعا دینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, ہر نماز کے بعد دعا دینے والا بننا. میرا بیٹا کچھ خرچ کرے, ابو کے نام پہ خرچ کرنا, امی کے نام پہ خرچ کرنا, دادا کے نام پہ, دادی کے نام پہ کرنا. یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے انشاءاللہ. یہ کام مول صاحبوں کو بھی کرنا ضروری ہے, ہم بھی کرنا, اسکول میں بھی کرنا, مکتب میں بھی کرنا, کالج میں بھی کرنا, یونیورسٹی کرنا, ہر سمجھدار آدمی کرنا. ایک آدمی کرے گا کچھ ہونے والا نہیں. جھاڑو ہے, ایک کاڑی لے کے جھاڑو دے رہے ہیں آپ, کچرا صاف ہوتا؟ کوئی نہیں سکتا. 2 کاڑی لے کے جھاڑو دے رہے ہیں آپ, کچرا صاف ہوتا؟ نہیں. 3 کاڑی لے کے جھاڑو دے رہے ہیں آپ, کچرا صاف ہوتا؟ نہیں. پوری جھاڑو کے کٹے میں 200 کاڑیاں ہیں, وہ پورے مل کے جھاڑے تو صاف ہوتا. ایک آدمی کرے تو نہیں ہوتا, ہم سب کو مل کے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہے دوست. نہیں کرو گے پھر ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, پکڑنے والا کوئی نہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں, سدھارنے والا کوئی نہیں, اور یہ جنریشن بس ایسے ہی گزر جائے گی اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں, باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان نونہالوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان معصوم بچوں کو شیطان کے راستے سے بچانے کی توفیق عطا فرما, ان معصوم بچوں کو اپنے گھروں میں اچھا ماحول دینے کی توفیق عطا فرما, ان ہمارے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما, ان نوجوانوں کو مسجدوں میں ذمہ داریاں دینے کی توفیق عطا فرما, ذمہ داریاں دے کے ان کو دین سے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے محبت کر کے ٹڈی پکڑ کے سمجھانے کی توفیق عطا فرما, ان سے محبت کر کے قریب کر کے ان کو ہمدردی سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما, ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں مسجدوں میں انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے دلوں میں باری تعالیٰ تیری محبت تو ڈال دے, تیرے نبی کی محبت ڈال دے, تیرے گھر کی محبت ڈال دے, تیرے قرآن کی محبت ڈال دے, تیرے نیک بندوں کی محبت ان نوجوانوں کے دلوں میں پیدا فرما. تو ہی محبت پیدا کر سکتا ہے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک کی دعا کرنے والے بنا,
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعا کرنے والا بنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والا بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا کرنے والا بنا. ان کے دلوں میں مسجد میں آ کر سونے کی توفیق عطا فرما, مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما, مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرما, مسجد کے کاموں میں ہاتھ بٹھانے کی توفیق عطا فرما. نیک لوگوں, نیک علماء, نیک نوجوان, نیک دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم بتانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.